والے شائقین کو آسما بخاری کا السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم جا رہے ہیں اپنے ناول کے اختتام پر۔ ٹھیک ہے، یہ ناول لکھا گیا تھا بنی بیس پر، خون بہا پر۔ یہ تھوڑا سا رومانٹک بھی تھا اور تھوڑا سا بولڈ بھی تھا۔ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ نے اتنے اچھے اچھے کمنٹس ہمیں کیے اور ناول کا بےتابی سے انتظار بھی رہا آپ لوگوں کو۔ اب آپ ہمیں ملیے گا نیکسٹ اچھے سے ناول میں، اور اپنے اسی طرح آپ نے ہمیں کمنٹس کرنے ہیں اور بہت اچھے ویوز دینے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو تم روشی، کتنی بری بات ہے۔ آج تم نے ڈرائیور کو پھر یوں ہی خالی ہاتھ بھیج دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ روشانے بیڈ پر 3 ماہ کے حازم کو لیے بیٹھی، اس سے باتوں میں مشغول تھی۔ حازم ہاتھ پاؤں چلاتا ہوا روشانے کو اس کی باتوں کا رسپانس دے رہا تھا۔ زرین روشانے کے پاس اس کے کمرے میں آتی ہوئی بولی، تو آپ کیا چاہ رہی ہیں تائمہ؟ میں ڈرائیور کا پیغام سن کے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر حویلی چلی جاتی؟ روشانے الٹا زرین سے پوچھنے لگی۔ حازم اپنی طرف توجہ ہٹتی دیکھ کر مزید زور زور سے ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ ہاں، تمہیں وہاں پر جانا چاہیے تھا کشمالہ کی بات سننے، نہ جانے وہ تم سے کیا کہنا چاہتی ہو۔ زرین روشانے کے پاس بیٹھتی ہوئی اسے سمجھانے لگی۔ انہیں کیا کہنا ہوگا بھلا مجھ سے؟ ہو سکتا ہے میرے پہنچنے پر وہ پھر کوئی نیا ڈرامہ کریٹ کر دیں، دوبارہ الزام لگا دیں مجھ پر۔ کچھ بعید نہیں ہے ان سے۔ روشانے نے زرین کی بات کا جواب دیتے ہوئے بیڈ پر لیٹے ہوئے حازم کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ روشانے سے تھوڑی دیر گود میں لے کر ٹہلتی تو وہ سو جاتا۔ توبہ کرو روشی بچے، آدھا دھڑ اس کا مفلوج ہو چکا ہے، اس حالت میں اس کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہو؟ کیوں اتنی تلخ ہوتی جا رہی ہو؟ ایسی تربیت کی تھی میں نے؟ میری جگہ اگر رباب زندہ ہوتی تو وہ بھی یہی بولتی، ایک دفعہ جا کر کشمالہ کی بات سن آؤ، ساس ہی نہیں مامی بھی ہے وہ تمہاری۔ زرین اسے مزید سمجھاتی ہوئی بولی، ساتھ ہی اس کی گود سے حازم کو لے کر کاٹ میں لٹا دیا، کیونکہ وہ اب سو چکا تھا۔ بچے، بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا جس نے آپ کے ساتھ ناجائز کیا ہو یا دل دکھایا ہو۔ میں مانتی ہوں سب باتوں کو بھول جانا آسان نہیں ہوتا، لیکن اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دے۔ اب تھوڑی دیر خود بھی آرام کر لو، فجر کی جاگی ہوئی ہے۔ زرین روشانے کو بولتے ہوئے کمرے سے جانے لگی تو روشانے افسردہ سی ہونے لگی۔ 2 دن پہلے ہی تیمور خان نے اس سے اپنے کیے عمل کی معافی مانگی تھی اور روشانے نے اسے بری طرح جھڑک دیا، صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے کلام تک نہ کرے اور نہ ہی اس کے بچے کو گود میں لیا کرے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زرین کو اپنے کمرے سے جاتا ہوا دیکھ کر روشانے اس سے پوچھنے لگی۔ خان کے پاس جا رہی ہوں۔ کیوں، تمہیں کوئی کام ہے؟ زرین رک کر روشانے سے پوچھنے لگی، جس پر روشانے نفی میں سر ہلا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ 2 ماہ پہلے کشمالہ کا سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا، جس کی وجہ سے اس کی بیک بون متاثر ہو گئی تھی۔ اسی دوران اس کی شوگر بھی کافی ہائی رہنے لگی تھی۔ وہ 2 ماہ سے اب مسلسل بستر پر لگ چکی تھی۔ زیگم جو اس دن روشانے کو لینے آیا تھا، اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آیا، نہ ہی ان دونوں کا کوئی کانٹیکٹ ہوا تھا۔ البتہ حویلی سے آج ڈرائیور کو تیسری بار بھیجا گیا تھا، کیونکہ کشمالہ روشانے سے ملنا چاہتی تھی، مگر ہر بار کی طرح روشانے نے آج بھی اسے خالی ہاتھ بھیج دیا۔ حازم کو گود میں اٹھایا اس نے حویلی میں قدم رکھا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ ارے روشانے، تم آ گئی؟ ارزو پہلے اسے دیکھ کر حیران ہوئی، پھر مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ روشانے نے اشارے سے اسے سلام کیا۔ دلاویز بھی روشانے کو دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ وہ تینوں بہنیں اس وقت حویلی میں موجود تھیں۔ یہ حازم ہے نا، میرا بھتیجا، میرا گڈا، دو جلدی سے اسے مجھے۔ آرزو ایکسائٹیڈ ہوتی ہوئی بولی اور روشانے کی گود سے حازم کو لے لیا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، ماں کافی یاد کر رہی تھی تمہیں۔ ان کی حالت اب بالکل ٹھیک نہیں ہے روشانے۔ دلاویز روشانے کو بول رہی تھی، مگر روشانے کی نظر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے زیگم پر ٹکی ہوئی تھی، جو اسی پر اپنی نظریں جمائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ آرزو حازم کو لے کر زیگم کے پاس آئی۔ وہ مسکراتی ہوئی حازم کو دیکھ کر زیگم سے کچھ کہہ رہی تھی، جس پر زیگم بھی مسکرا کر حازم کو دیکھ رہا تھا۔ سن رہی ہو نا روشانے میری بات؟ دلاویز کی آواز پر روشانے چونکی۔ جی آپی، کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟
روشا نے دونوں بہن بھائی کی طرف سے نظریں ہٹاتی ہوئی دلاویز سے پوچھنے لگی۔ میں کہہ رہی تھی ماں سے ایک بار مل لو، وہ بہت زیادہ اذیت میں ہے اس وقت۔ دلاویز روشانے کو دیکھ کر افسردگی سے بولی تو روشانے دلاویز کے ساتھ کشمالہ کے کمرے میں چل گئی۔ اس نے ایک بار دوبارہ حازم کی طرف دیکھا جو کہ اب فیروز جتوئی کی گود میں تھا۔ سیڑھیوں سے گرنے کے سبب کشمالہ کی بیک بون متاثر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اوپر سے کشمالہ کی بدقسمتی یہ ہوئی اس کی ٹانگ پر عجیب سا زخم بنتا چلا گیا۔ شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے وہ زخم پھیلنے لگا، جس کی وجہ سے اسے آدھی ٹانگ گل چکی تھی۔ اس کی آدھی ٹانگ کاٹنا پڑی۔ چند دن گزرنے کے بعد پھر ویسے ہی زخم اس کی دوسری ٹانگ پر بھی پھیلتا چلا گیا، جس میں سے ہر وقت پس نکلتا اور خون رستا رہتا۔ اب اس میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ اپنی دوسری ٹانگ بھی کٹوا دیتی۔ وہ اپنی حالت پر خود چیخے مار مار کر روتی، اللہ سے توبہ کرتی اور سب سے معافیاں مانگتی۔ میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا۔ تو نے یہاں سے جاتے وقت کہا تھا نا کہ مجھے اوپر والا معاف نہیں کرے گا۔ تو دیکھ میری حالت، اوپر والے نے میرے سارے گناہوں کی مجھے میری زندگی میں ہی کیسے سزا دے دی۔ جو گناہ میں نے رباب کا نکاح نامہ چھپا کر کیا، جو برا سلوک میں نے تیرے ساتھ کیا۔ اے زیغم، وہاں کیوں کھڑا ہے؟ یہاں آ میرے پاس۔ کشمالہ روتی ہوئی روشانے سے بول رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کب زیغم کمرے میں آ گیا۔ روشانے نے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر زیغم ہی نہیں فیروز جتوئی، شمشیر جتوئی کے علاوہ پلوشہ اور آرزو بھی کمرے میں موجود تھے۔ کشمالہ کے بلانے پر زیغم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے تیمور خان کو نہیں بلوایا تھا۔ وہ میسج میں نے مانو سے کروایا تھا تاکہ تیرے دل میں اپنی بیوی کے لیے بدگمانی آ جائے، اور بچے کی خبر مجھے تب معلوم ہوئی جب یہ موبائل پر اپنی تائمہ کو بتا رہی تھی۔ کشمالہ روتی ہوئی اب زیغم کی غلط فہمی دور کر رہی تھی۔ وہ ضبط کرتا ہوا کشمالہ کی بات سننے لگا۔ یہ سب اس کو آرزو پہلے ہی بتا چکی تھی۔ کشمالہ روتی ہوئی اپنے تمام تر پوشیدہ گناہ اور زیادتیوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ کمرے میں موجود سب نفوس خاموش کھڑے تھے۔ دلاویز، پلوشہ اور آرزو کی آنکھیں اشک بار تھیں، جبکہ زیغم کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہو چکی تھیں۔ روشانے اپنے سامنے بستر پر لیٹی ہوئی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس کا کفر اور غرور آج خاک میں مل چکا تھا۔ اب وہ باری باری ہاتھ جوڑ کر شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ رباب کے ساتھ بہت کچھ غلط کر چکی تھی۔ زریاب خان کی جان اس کی وجہ سے گئی تھی۔ روشانے تو مجھے معاف کر دے۔ دیکھ میں بہت اذیت سے گزر رہی ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اللہ سے روز اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، روز اپنے لیے موت کی دعا کرتی ہوں، مگر مجھے موت بھی نہیں آتی۔ اللہ مجھ سے بالکل ناراض ہو چکا ہے۔ تو معاف کرے گی تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں ان 2 ماہ میں بہت اذیت سہ چکی ہوں۔ کشمالہ زاروں کی طرح روتی ہوئی روشانے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں نے آپ کو معاف کیا مامی، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ روشانے نے یہاں آنے سے پہلے بالکل نہیں سوچا تھا وہ ایسا بولے گی، مگر کشمالہ کی حالت دیکھ کر روشانے بولتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب وہ حازم کو لے کر جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ روشانے، شمشیر جتوئی کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ 1.5 سال میں وہ خود کافی کمزور ہو چکا تھا۔ شمشیر جتوئی کے اشارے سے پاس بلانے کو روشانے اس کے قریب آئی۔ میری رباب کی بیٹی۔ شمشیر جتوئی روشانے کو گلے لگا کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سبھی کشمالہ کے کمرے سے نکل چکے تھے اور وہاں خاموش کھڑے تھے۔ شمشیر جتوئی کے بعد فیروز جتوئی ہے۔ روشانے کو گلے لگایا، وہ اس سے معافی مانگنے لگا، جبکہ دلاویز، پلوشہ اور آرزو کے ساتھ زیغم خاموش کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے زیغم کی بیوی کی حیثیت کے بجائے رباب کی بیٹی سمجھ کر مان دیا گیا تھا۔ آپی، حازم کہاں ہے؟ اب مجھے نکلنا ہوگا، بڑے خان اور تائمہ انتظار کر رہے ہوں گے میرا۔ آرزو سے دوسرے کمرے میں لے کر آ گئی تھی۔ دلاویز اور پلوشہ بھی وہیں پر موجود تھی۔
اسے یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور آدھے گھنٹے پہلے دلاویز حازم کو شمشیر جتوئی کے بلوانے پر روشانے کے پاس سے لے گئی تھی۔ حازم کو اس کے بابا اپنے کمرے میں لے گئے ہیں، اب تمہیں حازم کو لینے اس کے بابا کے پاس جانا پڑے گا۔ دلاویز کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر روشانے بالکل خاموش ہو گئی، جبکہ پروشا اور آرزو بھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ابھی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا، سیریسلی کافی دیر ہو گئی ہے۔ روشانے نے اب آرزو کی مدد لینی چاہیے کیونکہ وہ زیغم کے کمرے میں جانے سے گریز کر رہی تھی۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے حازم کے بابا سائیں تمہیں بھی پکڑ کر اپنے کمرے میں ہی رکھ لیں گے۔ آرزو کی بات پر دلاویز پروشا ہنسنے لگی۔ میں کیوں بلا وجہ ڈرنے لگی حازم کے بابا سائیں سے؟ ابھی لے کر آتی ہوں حازم کو۔ دلاویز اور پروشا کو ہنستا دیکھ کر روشانے آرزو سے بولی۔ ہاتھ میں ہلکی سی لرزش کے بعد اس نے بیڈ روم کا ذرا سا دروازہ کھولا۔ سامنے بیٹھ کر اسے حازم لیٹا ہوا نظر آیا۔ یہ اس کے سونے کا ٹائم تھا، وہ بیڈ پر لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ وہیں دروازے سے باہر کھڑے کھڑے اس نے کمرے کی چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو روشانے آہستہ سے کمرے کے اندر داخل ہوئی، مگر دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ پلٹنے پر مجبور ہوئی۔ اپنے کمرے میں کون اس طرح چوری چھپے آتا ہے؟ زیغم کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا روشانے کے پاس آیا۔ اپنے بازو کھولتا ہوا وہ اس سے اپنے حصار میں لینے لگا۔ سائیں پلیز میں یہاں حازم کو لینے آئی ہوں۔ روشانے جلدی سے پیچھے ہوتی ہوئی زیغم سے بولی۔ اور حازم کا باپ، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی تمہاری نظر میں؟ زیغم اب اس کے یوں پیچھے ہٹنے پر برا مانتا ہوا بولا۔ ویلیو کی بات مت کریں سائیں، ورنہ بات بہت آگے تک جائے گی۔ روشانے بول کر پلٹنے لگی تبھی حازم کو اٹھا سکے، مگر اس سے پہلے زیغم اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر چکا تھا۔ ساری ان باتوں کو ختم کر دو روشی جس سے صرف بات بڑھے۔ اب جب کہ آج تم میرے کمرے میں آ ہی گئی ہو تو ہم دونوں کی بات بہت آگے تک جانے دو۔ زیغم بولتا ہوا اسے مزید خود سے قریب کرنے لگا۔ میں یہاں مامی کے بلانے پر آئی تھی سائیں، اب مجھے جانا ہے پلیز۔ روشانے آہستہ سے اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، مگر اپنے بازو پر سختی دیکھ کر روشانے زیغم کو دیکھنے لگی جو اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ماں کو معاف کر دیا تم نے، اپنے نانا اور ماموں سے شکوے دور کر لیے، میری بہنوں سے ہنس کر بات کر رہی ہو، تو پھر مجھے کس جرم کی سزا دے رہی ہو؟ زیغم خود اس کا بازو چھوڑ کر روشانے سے پوچھنے لگا۔ اتنا دنیا کے بدلنے پر دکھ نہیں ہوتا، لیکن وہ شخص جسے آپ اپنی دنیا سمجھ بیٹھے وہ بدل جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے سائیں۔ سمجھ لے کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ آپ کی بے اعتباری نے دیا ہے۔ روشانے کے بولنے پر زیغم اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ غلط بات مت کرو روشی، بے اعتباری میں نے نہیں تم نے بھی میرے ساتھ برتی ہے۔ جب ہمارے فلیٹ میں تیمور خان آیا تھا تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ حویلی میں رات کے پہر آیا، ماں نے تم پر سوال اٹھایا کہ میں نے اس وقت تم پر اعتبار نہیں کیا یا پھر اپنی ماں کا ساتھ دیا، بلکہ ان کے تمہارے خلاف بولنے پر الٹا ان سے ناراض ہوا تھا۔ جب میں نے تم سے پوچھا کہ ماں کی بات میں کتنی سچائی ہے، کیا تم نے میرا اعتبار کیا؟ نہیں نا، مجھے ہر بات سے لا علم رکھا۔ صحیح ہے مجھے تیمور خان کا نام لینے سے غصہ آ جاتا تھا، لیکن میں خود اس وقت تم سے پوچھ رہا تھا تو کیا تمہارے سچ بولنے پر غصہ کرتا؟ اس دن جب ماں نے مجھے کال کر کے حویلی میں آنے کا کہا تو غصہ مجھے تمہارے کچھ نہ بتانے پر اور بے وقوف بننے پر آیا۔ میں نے بے اعتباری کو جواز بنا کر نہ تم سے اپنا تعلق ختم کیا نہ دوسری شادی کی، اس لیے تم مجھے بے اعتبار کہہ کر کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتی۔ اور رہی تمہیں سزا دینے کی بات تو وہ میں خود بھی تو تم سے دور رہ کر سہ چکا۔ زیغم کی وضاحت دینے پر سوتا ہوا حازم اٹھ چکا تھا، تبھی روشانے اسے جلدی سے گود میں لیا ورنہ وہ رونا شروع کر دیتا۔ میں دوبارہ کوئی وضاحت نہیں دوں گی سائیں، روشانے حازم کو گود میں لیے زیغم سے بولی۔ میں تم سے کوئی وضاحت مانگ ہی کب رہا ہوں؟ جو گزر گیا ہے اسے فراموش کر کے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے، اپنے بیٹے کا سوچنا چاہیے۔ زیغم روشانے کی گود میں حازم کو دیکھتا ہوا بولا۔
جو کہ نیند میں خلل پیدا ہونے کے باعث ابھی بھی اپنی آنکھیں مسل رہا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے سائیں، تائمہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ روشانے کے بولنے پر زیغم اسے دیکھنے لگا۔ اب تم میرے اور اپنے علاوہ حازم کے ساتھ بھی بہت غلط کر رہی ہو۔ زیغم کی بات سن کر روشانے حازم کو لے کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تو تیمور خان نے سائڈ ٹیبل پر خالی جگ کو دیکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر سوتی ہوئی زالے پر پڑی۔ کمرے میں ہیٹر آن ہونے کے باوجود کمرے کا درجہ حرارت کم تھا۔ وہ صوفے پر اپنی گرم شال پاؤں تک ڈالے سمٹی ہوئی لیٹی تھی۔ تیمور خان اپنا کمفرٹر اتارتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ اپنی پیاس کو فراموش کر کے کمفرٹر ہاتھ میں لیتا ہوا سوتی ہوئی زالے کے پاس آیا۔ فزیو تھراپسٹ سے زیادہ زالے کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اب چلنے کے قابل ہونے لگا تھا۔ فزیو تھراپسٹ کے علاوہ زالے اسے خود بھی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرواتی۔ وہ تھکنے لگ جاتا تو اس کی ہمت بڑھانے کے لیے خود اس کے ساتھ سٹیپ کرتی۔ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ٹیوب سے اس کے ہاتھ پاؤں پر مساج کرتی۔ اس کے ساتھ خود آہستہ آہستہ لون میں چہل قدمی کرتی۔ وہ اوپر کمزور دکھنے والی لڑکی اندر سے اتنی باہمت تھی، یہ تیمور خان کو اب اندازہ ہو رہا تھا۔ گرمائش کا احساس فراہم ہوتے ہی زالے نے آنکھیں کھول کر اپنے اوپر کمفرٹر کو دیکھا۔ صوفے پر اس کے سامنے تیمور خان بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اٹھنے کی کیا ضرورت تھی خان؟ میری تو بس تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی۔ زالے تیمور خان کو بولتی ہوئی اٹھنے لگی۔ تیمور خان نے اسے شانوں سے تھام کر دوبارہ لٹا دیا۔ لیٹی رہو، مجھے بیڈ پر سکون نہیں مل رہا ہے، یہاں تمہارے پاس سکون ملے گا۔ تیمور خان بولتا ہوا اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکا تھا، جس پہ زالے ایک پل کے لیے سٹپٹائی، پھر خاموشی سے تیمور خان کے شانوں کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے کمرے کی چھت کو دیکھنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ تھوڑی دیر تک تیمور خان یوں ہی لیٹا رہا، پھر زالے سے پوچھنے لگا، تمہارے اندر جو تبدیلی رونما ہوئی ہے اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ آخر تم کیوں چاہتے ہو کہ میں اپنے فیصلے پہ ثابت قدم نہ رہوں؟ مت اتنے اچھے بنو خان، میرے اتنے قریب مت آؤ، میرے جانے کے بعد تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ زالے کی بات سن کر تیمور خان نے سر اٹھا کر زالے کو دیکھا۔ وہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری ایسی باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، کیوں کرتی ہو تم دور جانے کی بات؟ نو ماں، میں نے کتنی اذیت، کتنی تکلیف میں گزارے ہیں، کیا میرے لیے یہ سزا کافی نہیں؟ زالے، مجھ سے محبت کرنے کے باوجود تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، آخر کیوں؟ تیمور خان اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے بعد تمہارے وجود میں جان باقی نہیں رہی تھی، تم اوپر سے اندر سے پوری طرح ٹوٹ گئے تھے، بکھر گئے تھے، تب تمہیں میں نے سمیٹا۔ اب جو تمہارا نیا روپ سامنے آیا ہے، مجھے اس سے دوبارہ محبت ہونے لگی ہے خان، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اگر تم دوبارہ پرانی ڈگر پر چل پڑے تو میں بری طرح ٹوٹ جاؤں گی، بالکل تمہاری طرح، اوپر سے بھی اور اندر سے بھی۔ میں نے تمہیں سمیٹ لیا تھا، مگر مجھے سمیٹنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے ٹوٹنے سے، بکھرنے سے ڈر لگتا ہے مجھے خان۔ زالے کی بات سن کر تیمور خان اٹھ کر صوفے پر بیٹھا اور زالے کو بھی اپنے سامنے بٹھا دیا۔ پرانا والا خان اس ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے زالے، جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہے یہ بالکل مختلف انسان ہے۔ میری بات یاد رکھنا، یہ تیمور خان بے شک خود ٹوٹ جائے گا، مگر تمہیں کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا، اور نہ ہی تمہیں خود سے کبھی دور ہونے دے گا۔ تیمور خان نے بولنے کے ساتھ ہی زالے کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اچھی بیوی کا ملنا کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ میں حیران ہوں کہ خدا نے تمہیں نہ جانے میرے کون سے عمل کے بدلے مجھے عطا کر دیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آگے زندگی میں تمہیں اچھا شوہر، اچھا ہم سفر بن کر دکھاؤں گا۔ تیمور خان ہلکی آواز میں زالے کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ زالے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تو تیمور خان مسکرانے لگا۔ آکسیجن کی اہمیت رکھتی ہو تم میرے لیے میری زندگی میں، اگر تم مجھ سے دور گئی تو میں کبھی بھی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ تیمور خان کے بولنے پر زالے اپنا ہاتھ تیمور خان کے ہونٹوں پر رکھ دیا، جسے تیمور خان نے چومنے کے بعد زالے کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔
ان 3 ماہ میں وہ نہ صرف مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا بلکہ اس کی شخصیت میں بھی کافی بدلاؤ آ چکا تھا۔ اس کے بیمار رہنے سے لے کر اب تک زالے اس کے کمرے میں شفٹ نہیں ہوئی۔ یہ دوری اب تیمور خان کو کھلنے لگی تھی۔ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود زالے نہ جانے کیا سوچ کر اپنے الگ کمرے میں رہتی تھی۔ تیمور خان اسے کسی نہ کسی کام سے اپنے کمرے میں بلاتا، وہ بغیر نخرے دکھائے اس کے بولے سارے کام کر دیتی۔ تیمور خان نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بڑی ہوئی شیپ دیکھی۔ کل ہی اس کے کمرے کی بیڈ کور چینج کرتے ہوئے زالے نے اسے شیف بنانے کو کہا تھا۔ تیمور خان زالے کو یاد کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو اسے ہال میں حازم کے رونے کی آواز آئی۔ تیمور خان ہال میں موجود حازم کے باؤنسر کے پاس آیا تو روتا ہوا حازم تیمور خان کے آگے اپنے ہاتھ بڑھانے لگا۔ تیمور خان سمجھ گیا وہ اس کے پاس آنا چاہ رہا تھا، مگر چند ہفتے پہلے ہی روشانے نے اسے سختی سے منع کیا تھا وہ حازم کو گود میں نہیں اٹھایا کرے۔ کسی کو سنائی دے رہا ہے؟ حازم رو رہا ہے، تیمور خان بلند آواز میں بولا تاکہ وہاں موجود کوئی ملازم حازم کو اٹھا کر روشانے کو دے دے۔ آپ کو سنائی دے رہی ہے حازم کی روتی ہوئی آواز؟ تو آپ اٹھا لیں۔ روشانے کچن سے باہر آ کر تیمور خان کو دیکھتی ہوئی بولی تو تیمور خان حیرت سے روشانے کو دیکھنے لگا۔ اب کھڑے ہو کر مجھے کیا گھور رہے ہیں؟ میرا بیٹا ابھی تک آپ کا منتظر ہے۔ روشانے کے دوبارہ بولنے پر تیمور خان نے جھک کر جلدی سے حازم کو گود میں اٹھایا۔ حازم اس کی گود میں آ کر خاموش ہو گیا تھا۔ روشانے دوبارہ کچن میں جانے لگی۔ شکل میں تو پورا ہی اپنے باپ پر چلا گیا ہے۔ تیمور خان کی بات سن کر روشانے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے ماشاءاللہ بہت پیارا اور معصوم بیٹا ہے تمہارا۔ روشانے کے دیکھنے پر تیمور خان جلدی سے بولنے لگا۔ تیمور خان کی کوئی بات کا جواب دیے بغیر ایک بار پھر وہ کچن میں جانے کے لیے مڑی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو باپ بھی اتنا برا نہیں ہے حازم کا۔ روشانے ایک بار پھر پلٹی اور تیمور خان کے پاس آنے لگی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں خان؟ روشانے تیمور خان کے پاس آتی اس سے پوچھنے لگی۔ کہنا نہیں، پوچھنا چاہ رہا تھا۔ حازم کو دیکھ کر اس کے بابا کی تو یاد آتی ہوگی تمہیں۔ تیمور خان حازم کو گود میں اٹھایا سنجیدگی سے روشانے سے پوچھنے لگا۔ اچھا، اگر یاد آتی ہے تو پھر کیا کریں گی؟ روشانے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر تیمور خان سے پوچھنے لگی، جبکہ روشانے کو دیکھ کر حازم اپنی ماں کے پاس آنے کے لیے ہمکنے لگا۔ چلو آج میں تمہیں اور حازم کو چھوڑ آتا ہوں۔ حازم کے بابا کے پاس ویسے بھی یہ کام میں نے بگاڑا تھا تو مجھے بھی یہ سنوارنا چاہیے۔ تیمور خان سنجیدگی سے اپنا ارادہ بتانے لگا تو روشانے نے آگے بڑھ کر حازم کو اس کی گود سے لیا۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو بگڑے کام سنوارنے نکل جائیں۔ میں کوئی گیری پڑی نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے اپنے گھر سے نکال دے اور میں خود منہ اٹھا کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ روشانے تیمور خان کو بولتے ہوئے حازم کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، تیمور خان منہ میں بڑبڑایا۔ زالے بی بی کو ذرا میرے کمرے میں بھیجو۔ وہاں سے گزرتی ہوئی ملازمہ کو دیکھ کر تیمور خان بولا اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ تیمور خان نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ زالے کو اپنے کمرے میں اس کے تمام سامان کے ساتھ شفٹ ہونے کا کہے گا۔ یقیناً وہ اسی کے بولنے کے منتظر ہو، جیسے روشانے دوبارہ اپنے شوہر کی آمد کی منتظر تھی۔ پر چھوٹے خان وہ تو اس حویلی میں موجود نہیں ہیں، بلکہ آج صبح ہی اپنی خالہ کی طرف چلی گئی تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر تیمور خان ایک دم خاموش ہوا اور سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھے کٹلری سیٹ میں سے سب سے بڑی چھری نکالنے لگا۔ فون کرو اسے اور کہو کہ خان نے فوراً بلایا ہے۔ تیمور خان ملازمہ کو حکم دیتا ہوا چھری لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کہاں ہے خان؟ زالے گاڑی سے اتر کر تیز قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے اندر آئی اور راستے میں آتے ہوئے ملازمہ کو مخاطب کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ وہ جی بڑی چھری لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں، اندر سے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا ہے۔ میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر کھول بھی نہیں رہے ہیں۔ آپ چل کر دیکھیں، زرین بی بی کو بلاتی ہوں۔ ملازمہ حواس باختہ سے زالے کو بتانے لگی۔ اسی کے فون کرنے پر زالے 10 منٹ کے اندر حویلی پہنچ چکی تھی۔ نہیں، رہنے دو، آنٹی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لیتی ہوں، ضرورت پڑے گی تو بول دوں گی، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ زالے بولتی ہوئی تیمور خان کے کمرے کے پاس ہوئی اور دروازہ بجانے لگی۔ خان، دروازہ کھولو۔ زالے کے ایک بار کہنے پر دروازہ کھل چکا تھا۔
ज़ाले कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सामने मेज़ पर छुरी और फ्रूट बास्केट में से फ्रूट कटा हुआ देखकर तैमूर खान को घूरने लगी। ये क्या बच्चों वाली हरकत है खान? मैं कितने दिनों बाद अपनी खाला से मिलने गई थी। ये कौन सा तरीका है मुझे वहाँ से बुलवाने का? ज़ाले तैमूर खान पर बिगड़ती हुई पूछने लगी। मैं बच्चों वाली हरकतें तब तक करता रहूँगा जब तक तुम अम्माओं वाली हरकतों से बाज नहीं आओगी। मुझे बताकर नहीं जा सकती थी, मैंने कौन सा रोक लेता? तैमूर खान उसके गुस्से की परवाह किए बगैर इत्मीनान से बोला। तुम्हारा मतलब है मैं तुमसे पूछकर तुम्हें बताकर तुम्हारी इजाज़त लेकर जाती? ज़ाले अपने दोनों हाथ बांधकर आबरू चुकाती हुई तैमूर खान के करीब आकर पूछने लगी। ऐसा करने में कोई मजाक भी नहीं है। बीवी हो तुम मेरी, तो फिर मुझसे इजाज़त लेते हुए झिझक कैसी? तैमूर खान उसका शफाफ चेहरा देखता हुआ जिसके बिना अब उसका गुजारा नहीं था। मैं क्यों झिझकने लगी? तुम्हारी बातों और हरकतों से फजूल में मुझे परेशान करके रख दिया है। ज़ाले उसे शिकवा करती हुई बोली और कमरे से जाने लगी। तब तैमूर खान ने उसके पूछ से ज़ाले को अपने हिसार में लिया। अभी मैंने वो बातें और हरकतें की ही कहाँ हैं जिससे तुम मुझसे शर्माओ? तैमूर खान ने बोलते हुए अपने होंठ उसके गाल पर नरमी से रखे। मुझे शर्माता हुआ देखकर तुम्हारी कौन सी हसरत पूरी होने वाली है खान? पीछे हटो, मुझे बेवकूफ़ों की तरह शर्माना वरमाना नहीं आता। ज़ाले उसका हिसार तोड़ती हुई बोली, मगर दूसरे ही पल तैमूर खान उसे खींचकर अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वो उसकी गर्दन पर झुकता हुआ अपनी दीवानगी दिखाने लगा। क्या हो गया है खान तुम्हें अचानक? छोड़ो मुझे। ज़ाले उसके इस कदर जज्बाती इक़दाम पर अच्छी खासी बौखलाती हुई बोली। ज़मीन पर अपने गिरे हुए दुपट्टे को देखकर वो तैमूर खान के पीछे हटने का इंतज़ार किए बिना उसे पीछे धकेलने लगी। तो आ ही गई थोड़ी बहुत शर्म? तैमूर खान अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए ज़ाले का सुर्ख चेहरा देखकर पूछने लगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो तुमने अपने चेहरे पर जंगल उगाया हुआ है ना, ये चुभ रहा था मुझे। मैंने कल भी कहा था तुमसे शेव बना लेना, मगर मेरी कोई बात तो माननी ही नहीं होती है तुमने। अच्छा ही होगा जो मैं तुम्हें छोड़कर दूर चली जाऊँ। ज़ाले अपनी शर्म जाहिर किए बिना तैमूर खान पर सारा मलबा गिराते हुए उसे धमकी देने लगी। दूर जाने की धमकी मत दिया करो मेरी जान। तुम्हारे खान का मजबूत दिल इस मामले में बिल्कुल कमज़ोर है। वो तुम्हारी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक बार फिर बिस्तर से लगाना चाहती हो अपने खान को? तैमूर खान उसे दोबारा अपने हिसार में लेकर पूछने लगा। ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस कमज़ोर दिल को थोड़ा मजबूत बनाओ। जाओ जाकर शेव बनाओ अपनी। ज़ाले एक बार फिर उसका हिसार तोड़ती हुई तैमूर खान से बोली। बड़ी हुई शेव से तुम्हें प्रॉब्लम है। शेव तुम्हें चुभती है, इसलिए तुम ही बना दो, वरना मुझे तो यूं ही मजनू बने रहना पसंद है। तैमूर खान बोलता हुआ जाकर सोफे पर बैठ गया। ज़ाले तैमूर खान को घूरने लगी। जिसके लिए तुम मजनू बने हो वो तुम्हें अपने बेटे का मामू बना चुकी है। ज़ाले तैमूर खान के पास आकर उससे मजाकन बोली। यकीनन उसका इशारा रोशाने की तरफ था। खान क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ज़ाले वॉशरूम में शेविंग किट लेने जाने लगी। उससे पहले ही तैमूर खान उसकी कलाई पकड़ चुका था। पहले बताओ किसके लिए मजनू बना हुआ मैं? सख्ती से कलाई पकड़े हुए वो बहुत नरमी से ज़ाले से पूछने लगा, जिस पर ज़ाले को हंसी आ गई। मेरे सर के ताज, आप मुझ ना चीज़ के लिए ही मजनू बने हुए हैं। अगर अपनी कनीज़ को इजाज़त दे तो आपकी शेव बना दें, ताकि आपका चांद सा चेहरा साफ दिखने में नज़र आए। ज़ाले की बात सुनकर तैमूर खान उसकी कलाई छोड़ चुका था, मगर एक बार फिर वो उसकी गिरफ्त में मौजूद थे। रोशाने मुझे अपने बेटे का मामू बना चुकी है और तुम जल्दी से मुझे अपने बच्चों का बाप बनाने का सोचो। इसलिए शराफत से अपने सारे सामान के साथ आज रात ही मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। तैमूर खान अब संजीदगी से उसे देखता हुआ बोला। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे प्यारे खान। और कुछ कहना चाहेंगे या फिर मैं शेविंग किट लेकर आ जाऊं? ज़ाले जिस अंदाज में बोली तैमूर खान को हंसी आने लगी। नहीं, अब जो भी कहना या हुक्म देना होगा वो रात में, जब तुम मेरे कमरे में हमेशा के लिए आ जाओगी। तैमूर खान ने कहते हुए ज़ाले को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। वो मुस्कुराती हुई पीछे हटी। तैमूर खान भी मुस्कुराने लगा। उस दिन वो हवेली से कशमाला को माफ़ करके वापस आ गई थी, मगर 2 दिन बाद ही कशमाला की फौतगी की खबर सुनकर
اسے واپس جانا پڑا۔ حازم کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں پائی تھی۔ دلاویز، پروشا، آرزو اور شمشیر جو توئی سے مل کر واپس آ چکی تھی۔ اس کی نظروں نے زیغم کو تلاش کرنا چاہا تھا مگر زیغم اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ آج اس بات کو پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ جب اس نے کشمالہ کو معاف کر دیا تھا تو پھر تیمور خان سے وہ کیا گلہ رکھتی؟ آج صبح تیمور خان زالے کے ساتھ چند دن چھٹیاں گزارنے شہر کے لیے روانہ ہوا تھا، جبکہ سردار اسماعیل خان اور زرین اپنے کسی جاننے والے کی طرف گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ کبرا خاتون کے پاس بیٹھ کر حازم کو لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ حازم کا پیٹ بھر کر اس کو سلانے کے بعد وہ شاور لینے چلی گئی۔ تب اسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ کمرے میں کون موجود ہے؟ ذرا میرے کپڑے تو دو۔ کمرے میں موجود ملازمہ کے خیال سے روشانی سے کپڑے مانگنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کپڑے پکڑا دیے گئے مگر یہ اس کے منتخب کردہ کپڑے ہرگز نہیں تھے جو اس نے بیڈ پر شاور لینے سے پہلے رکھے تھے۔ یہ لائٹ پرپل کلر کا ڈریس تھا، یعنی وہ کلر جو زیغم کو اس کے اوپر اچھا لگتا تھا، جس سے شہر میں اس کا وارڈروب بھرا ہوا تھا۔ بے خیالی میں سوچتی ہوئے کپڑے پہن کر واش روم سے باہر نکلی۔ بیڈ پر سوتے ہوئے حازم کے قریب وہ زیغم کو بیٹھا دیکھا، ایک دم ڈر گئی۔ ساتھ ہی ٹاول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ روشانی کے پوچھنے پر زیغم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، جو بغیر دوپٹے کے گیلے بالوں میں حیرت زدہ سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیوں آیا ہوں۔ یہاں پر پہلے اپنا دوپٹہ تو لو۔ وہ روشانی کے قریب آ کر جس طرح اس کے سراپے کو نظر بھر کر دیکھتا ہوا بولا تو روشانی فوراً بیٹھ کر اپنا موجود دوپٹہ پھیلا کر اوڑھنے لگی۔ فیڈ کروایا حازم کو؟ وہ روشانی کو دیکھے بغیر بیڈ پر سوئے ہوئے حازم کی طرف بڑھتا ہوا روشانی سے پوچھنے لگا۔ جی تھوڑی دیر پہلے ہی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سائیں؟ حازم کو چھوڑیں۔ وہ دوپٹہ اوڑھتے ہوئے زیغم کو جواب دے رہی تھی۔ اچانک زیغم حازم کو گود میں اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا تو روشانی دوڑ کر زیغم کے پیچھے آئی۔ اب روشانی کو سمجھ میں آیا تھا وہ اس کے بیٹے کو لے جانے آیا ہے۔ سائیں ایسا نہیں کریں پلیز، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں مر جاؤں گی۔ روشانی روتی ہوئی التجائی انداز میں زیغم کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بولی، مگر زیغم اسے دیکھے بغیر حازم کو گود میں اٹھائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زیغم گاڑی کے پاس پہنچ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تو روشانی بولتے ہوئے حازم کو اس کی گود سے لینا چاہا۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ روشانی کے ہاتھ جھٹک کر حازم کو دیے بغیر روشانی کو حکم دیتا ہوا بولا۔ روشانی نے اس کی بات کا کوئی رسپانس نہیں دیا تو زیغم نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زیغم کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ روشانی روتی ہوئی دوڑ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آئی اور جلدی سے بیٹھ گئی۔ روشانی نے روتے ہوئے ایک بار پھر حازم کو زیغم سے لینا چاہا، جس پر زیغم نے حازم کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ روتی ہوئی حازم کا چہرہ چومنے لگی، اسے لگ رہا تھا جیسے آج اس کا سینے سے کسی نے دل ہی نکال لیا ہو۔ زیغم گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سائیں؟ گاڑی کا دروازہ کھولیں پلیز۔ روشانی نے بولنے کے ساتھ ہی اپنی طرف کا دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا۔ سر ڈھکو اپنا۔ زیغم اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا روشانی کو اس کے دوپٹے کا ہوش دلانے لگا کیونکہ اس کی گاڑی حویلی کے مین گیٹ سے باہر نکل چکی تھی اور روشانی کو اس نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کبھی کھلے سر نہیں دیکھا تھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں سائیں، بڑے خان پریشان ہوں گے۔ روشانی زیغم کو دیکھ کر پریشان ہو کر بولی، بڑے خان کو میں 2 گھنٹے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج میں ان کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ زیغم اسے دیکھے بغیر ڈرائیونگ کرتا ہوا بولا، بڑے خان کی بیٹی کو نہیں، آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے یہاں آئے تھے۔ روشانی حازم کو خود سے بھیجتی ہوئی زیغم کو چتا کر بولی۔ حازم کو خود سے جدا کرنے کا تصور سے ہی وہ بری طرح تڑپ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یار؟ اتنی زور سے اسے سینے سے چپکا کر جگا دیا۔ اتنی محبت کا مظاہرہ تو تم نے آج تک حازم کے بابا کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ جتنا سیریس ہو کر وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا بول رہا تھا اتنی ہی شوخیاں اس کی آنکھوں میں امڑ رہی تھیں۔ روشانی گھور کر زیغم کو دیکھنے لگی۔ ویسے میں تمہیں یہ کلیئر کر دیتا ہوں،
آج میں یہاں سے اپنے بیٹے کو لے جانے کے لیے نہیں آیا تھا، مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی بھی ضرورت ہے۔ اپنے دل سے خیال نکال دو کہ میرا بیٹا ہی میرے لیے اہم ہے۔ اگر صرف اسے ہی لے جانا ہوتا تو واش روم سے تمہارے باہر آنے کا انتظار نہیں کرتا۔ روشانے کے گھورنے پر زیغم اس کو دیکھتا ہوا بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ بات تو کرو نا یار، ایسے خاموش بیٹھی رہو گی تو میں بور ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد زیغم روشانے کو دیکھ کر بولا، جبکہ حازم روشانے کے کندھے پر سر رکھا ہوا زیغم کو ڈرائیونگ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نانا سائیں اور ماموں سائیں کیسے ہیں؟ زیغم کے بولنے پر وہ شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں ہی باضد تھے کہ تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے کر آؤں، لیکن میں نے ان دونوں کو سمجھا دیا کہ پہلے میں اپنی بیوی کو شہر میں جا کر مناؤں گا، اس کے تھوڑے ناز نخرے اٹھاؤں گا، جب وہ مجھ سے سیٹ ہو جائے گی تب اسے آپ لوگوں سے ملواؤں گا۔ زیغم ڈرائیونگ کرتا ہوا بتاتا روشانے کو بتا رہا تھا، جبکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مسکرا کر حازم کو بھی دیکھ رہا تھا۔ دلاویز آپی اور پرویشہ آپی وہ دونوں کہاں پر ہیں؟ حویلی میں؟ میرا مطلب ہے ٹھیک ہیں وہ دونوں؟ روشانے جو زیغم سے پوچھنا چاہ رہی تھی وہ صحیح سے نہیں پوچھ پائی، مگر زیغم اس کی بات سمجھ چکا تھا، اس لیے روشانے کو بتانے لگا۔ جاوید بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے ماں کے سوئم والے دن دلاویز آپی کو اور بچیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے، جبکہ پرویشہ آپا کے شوہر مبین بھائی سے ان کی دوسری بیوی کی زیادہ دن تک بنی نہیں، جس کی وجہ سے وہ خود مبین بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مبین بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پرویشہ آپا کو منا کر اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ یہ بات غالباً ماں کے انتقال سے ایک دن پہلے کی ہے۔ زیغم روشانے کو تفصیل سے بتانے لگا۔ زیغم کی بات سن کر روشانے کو خوشی ہوئی تھی کہ اس کی دونوں نندیں اپنے اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ نانا سائیں اور ماموں سائیں اکیلے کیسے رہ رہے ہوں گے؟ اب اسے شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی کی فکر لاحق ہونے لگی، اس لیے وہ زیغم سے پوچھنے لگی۔ ماں کے انتقال کے بعد سے رمشا چچی کا قیام چند ماہ کے لیے حویلی میں ہی ہے۔ اسد اور وفا کی وجہ سے وہ دادا سائیں اور بابا سائیں کا دل کافی حد تک بہلا رہتا ہے۔ زیغم ڈرائیونگ کے دوران روشانے کو بتانے لگا، جس پر اسے کچھ تسلی ہوئی، ساتھ ہی وہ خاموش ہو گئی۔ سب کے بارے میں جان چکی ہو تو اپنے سائیں کا بھی حال دل پوچھ لو، زیغم نے کہتے ہوئے روشانے کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اف کیا کر رہے ہیں سائی، یہ بیڈ روم نہیں ہے آپ کا؟ روشانے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر کے زیغم کو ٹوکتی ہوئی بولی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے اپنے بیڈ روم میں جا کر یہ چھوٹی موٹی کارروائیوں پر گزارا کروں گا؟ زیغم معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر روشانے بغیر کوئی جواب دیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ زیغم اب ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ حازم سے باتیں کر رہا تھا۔ اف، اس لفٹ کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ 4 گھنٹے کا سفر کر کر مسلسل گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہ تھک چکی تھی۔ لفٹ کو خراب دیکھا تو روشانے اچھا خاصا چڑ کر بولی، تو اتنا چڑ کیوں رہی ہو؟ آج وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گود میں اٹھا لیتا ہوں۔ زیغم جو کہ حازم کو گود میں اٹھائے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، روشانے کے پاس آتا ہوا بولا، کیا کر رہے ہیں سائی؟ میں بالکل ہی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ زیغم کو اپنے قریب آتا دیکھ کر روشانے ایک دم پیچھے ہوئی اور سنجیدگی سے زیغم کو بولی، اور میری سنجیدگی کا عالم تو تم اب ہمارے بیڈ روم میں جا کر دیکھ لو گی۔ زیغم حازم کو گود میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا ہوا بولا تو روشانے بلش کرنے کے باوجود اسے گھورنے لگے۔ فری مت ہوں آپ زیادہ، میں ناراض ہوں آپ سے ابھی تک۔ سیڑھیاں چڑھنے کے ساتھ ساتھ روشانے اس کی شوخ طبیعت کو صاف کرتی ہوئی بولی، ساری رات اپنے آپ سے تھوڑی ناراض رہنے دوں گا، منا لوں گا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، آج پھر ریس لگاتے ہیں۔ زیغم سیڑھیاں چڑھنے کے ساتھ ساتھ روشانے کو مشورہ دیتا ہوا بولا، جس پر روشانے زیغم کو دیکھ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگ گئی، مگر تھکن کے باعث اس کا سانس پھولنے لگا اور آج جیت باپ اور بیٹے کے نام ہوئی۔ دیکھ لو، تمہارے جانے کے بعد ذرا بھی گھر میں بے ترتیبی نہیں پھیلنے دی، نہ کوئی سیٹنگ چینج کی، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ روشانے رات کے کھانے کے برتن دھو کر روم میں آئی تو حازم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ زیغم اپنے بیٹے سے کھیل رہا تھا۔ روشانے کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کر آیا۔ روشانے کو اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا، پیچھے ہٹیں سائیں، کیا کر رہے ہیں؟
حازم دیکھ رہا ہے۔ روشانے اس کے حصار سے نکلتی ہوئی حازم کو دیکھ کر بولی، جو روشانے کو کمرے میں آتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آتا دیکھ کر خوشی سے کلکاریاں مار رہا تھا۔ اچھا ہے نا، اسے بھی معلوم ہونے دو اس کے بابا کتنے رومانٹک ہیں۔ زیغم دوبارہ روشانے کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا ہوا بولا، جبکہ بیڈ پر لیٹا ہوا حازم اپنے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ لیکن مجھے آپ کے رومانس کے مظاہرے نہیں دیکھنے، میں کافی تھکی ہوئی ہوں اور اب ریسٹ کروں گی۔ وہ اپنی کمر سے زیغم کے ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی اور بیڈ کے قریب آ کر حازم کو گود میں اٹھانے لگی۔ تم ریسٹ کرو گی تو پھر میں کیا کروں گا؟ زیغم برا مانتے ہوئے روشانے سے پوچھنے لگا تو روشانے نے حازم کو زیغم کی گود میں دے دیا۔ آپ اپنے بیٹے کو دوسرے کمرے میں جا کر سلا دیں۔ روشانے کے بولنے پر زیغم اسے گھورتا ہوا حازم کو باقی دوسرے کمرے میں لے کر چلا گیا، جبکہ روشانے اپنی مسکراہٹ روکتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ سو جا میرے چھوٹے سائیں، اب تو تیرے سونے کے بعد ہی تیرے بابا سائیں کی کوئی بات بن سکتی ہے۔ زیغم حازم کو گود میں اٹھائے مسلسل ٹہلے جا رہا تھا، مگر حازم سونے کے بجائے منہ بسور بسور زیغم کو دیکھ رہا تھا۔ زیغم کو لگا وہ تھوڑا بے چین ہے اور ابھی رو دے گا۔ حازم کے پاس سے آنے والی اسمیل سے زیغم اس کی بے چینی کی وجہ سمجھ گیا، اس لیے اسے واپس روشانے کے پاس جانا پڑا۔ یار روشی، حازم کا ڈائپر تو ذرا چیک کرو، لگ رہا ہے کوئی بڑا کام کر کے بیٹھا ہے ہمارا شہزادہ۔ زیغم بیڈ روم میں آ کر بیڈ پر لیٹی ہوئی روشانے کو دیکھ کر بولا، 20 منٹ بھی نہیں سنبھال سکے آپ اپنی اولاد کو سائیں؟ روشانے منہ بنا کر بولتی ہوئی زیغم سے حازم کو لینے لگی۔ یار ابھی کچھ کام تو اس کے ایسے ہیں جو تم ہی کر سکتی ہو، اس کو فیڈ بھی کروا دینا تاکہ آرام سے سو سکے۔ زیغم کی بات سن کر روشانے اس کو گھورنے لگی، جبکہ زیغم نے الماری کھولی جس کے ایک پورشن نے حازم کے استعمال کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ روشانے ڈائپر کا پیکٹ نکال کر اسے چینج کروانے کے بعد روتے ہوئے حازم کو دیکھنے لگی۔ میرا بیٹا کیا ہو گیا جانو؟ زیغم اسے پیار سے بہلاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے، اسے فیڈ کر کے سوئے گا، اب دوسرے کمرے میں جائیں۔ روشانے حازم کو گود میں لے کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی زیغم سے بولی، مجھ سے کون سا پردہ ہے تمہارا جو میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں؟ زیغم وہی روشانے کے سامنے بیڈ پر پھیلتا ہوا لیٹ کر بولا۔ روشانے لمبا سانس کھینچ کر حازم کی طرف متوجہ ہوئی۔ حازم کو پیٹ بھرتا دیکھ کر روشانے کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر زیغم حازم کے ننھے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ روشانے کا مزید بڑی بڑی آنکھیں دکھانے پر وہ روشانے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر لگا چکا تھا۔ آج وہ روشانے اور اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھا۔ آپ اسے گود میں اٹھا کر ٹہلتے رہیں گے تو یہ خود ہی تھوڑی دیر میں سو جائے گا۔ روشانے اونگتے ہوئے حازم کو دوبارہ سے زیغم کو تھماتے ہوئے بولی، اسے تو میں سلا دوں گا لیکن ابھی تمہیں سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زیغم حازم کو گود میں اٹھائے بیڈ پر لیٹتی ہوئی روشانے سے بولا۔ حازم اپنی ننھی ننھی سی ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر آنکھیں مسلنے لگا تو زیغم نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ اب وہ حازم کو آغوش میں لیے کمرے میں ہی ٹہل رہا تھا، جبکہ نائٹ بلب کی روشنی میں بیڈ پر لیٹی ہوئی روشانے کے لبوں پر یہ منظر دیکھ کر مسکراہٹ ہے۔ وہ آنکھوں پر اپنا بازو رکھ کر سوتی ہوئی بن گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد روشانے اپنا ہلکا سا ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو زیغم سوئے ہوئے حازم کو کاٹ میں لٹا کر اس سے پیار کر رہا تھا۔ روشانے نے جلدی سے آنکھوں پر دوبارہ بازو رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد روشانے کو محسوس ہوا کہ زیغم بیڈ پر اس کے برابر میں آ کر لیٹا ہے۔ ابھی روشانے زیغم کی طرف پشت کر کے کروٹ لینے کا سوچ ہی رہی تھی، مگر عمل کرنے سے پہلے ہی زیغم اس کا نازک وجود اپنے طرف کھینچ چکا تھا۔ روشانے نے اس کے اقدام پر اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو زیغم نے فوراً اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے گرفت میں لیا۔ اس سے پہلے روشانے اسے پیچھے کرتے ہوئے روشانے کی دونوں کلائیاں قابو کر چکا تھا۔ کتنے ہی پل یوں ہی گزر گئے، مگر اس کے تشنہ لب اب بھی پیاسے تھے۔ وہ روشانے کا ایک ایک نخ چومتا ہوا اب روشانے کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اس کے والہانہ پن کو دیکھتے ہوئے روشانے بوکھلا چکی تھی۔ اب زیغم نائٹ بلب کی روشنی میں روشانے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سوتی ہوئی بیوی پر اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں؟ روشانے زیغم کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، اگر بیوی سونے کا ڈرامہ کر رہی ہو تو ایسے ہی حملہ کرتے ہیں۔ اب بڑے والے حملے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور روشانے کے بالوں میں اپنی ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا، آئندہ زندگی میں کبھی بھی مجھے اپنے آپ سے دور مت کریے گا۔
روشانے کی بات سن کر زیغم اپنے ہونٹ روشانے کی پیشانی پر رکھتا ہوا بولا، ایسا اب کبھی بھی نہیں کر سکتا، چاہو تو کتنی ہی بڑی قسم لے لو۔ روشانے کو محسوس ہوا جیسے زیغم اس کو سزا دے کر خود بھی پچھتا رہا تھا۔ میری ایک بات مانیں گے؟ روشانے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زیغم اس کا ہاتھ چوم کر روشانے کا نازک سراپا اپنے حصار میں لے لیتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ بھی کہہ دو، مان لوں گا، مگر یہ مت کہنا کہ ابھی نیند آ رہی ہے۔ زیغم اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا تو روشانے ہنسنے لگی۔ کیا آپ خان کو معاف کر سکتے ہیں؟ روشانے بولنے کے بعد زیغم کے تاثرات دیکھنے لگی، جو کہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ دوستی ہو جائے، بس ان دونوں خاندانوں کے بیچ کی دشمنی ختم ہو جائے، یہی اس کے لیے بہت تھا۔ جب تم ماں کو معاف کر سکتی ہو تو میں بھی تیمور خان کو معاف کر سکتا ہوں۔ زیغم کے بولنے پر روشانے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ زیغم اس کو اپنے حصار میں لے لیتا ہوا اپنے اور روشانے کے درمیان دوریاں مٹانے لگا۔ اسی کے ساتھ ہمارا ناول ہوا ہے اختتام۔ آپ نے اچھے کمنٹس ہمارے ان باکس میں کرنے ہیں، اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جب بھی نیو ناول شروع ہو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔